بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں درس بخاری کرتے ہوئے ہم 2100 نمبر حدیث پاک تک پہنچے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، پھر ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسی حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی وہ ایک سوال کیا کہ یہ کیسی حدیث بیان کرتے ہیں آپ، تو انہوں نے جواب دیا۔ اس کے آگے اور بھی وضاحت آئے گی کہ ایسا کویسچن کیوں ہوا تھا اور کیوں یہ اختلاف ہے کہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف میں، یعنی بیع صرف میں، سونا چاندی کی خرید فروخت کے سلسلے میں، پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سونے کی بیع سونے کے بدلے برابر برابر ہو اور چاندی کی بیع چاندی کے بدلے برابر برابر ہو۔ تو حدیث کی وضاحت تو کئی مرتبہ پہلے بھی ہو چکی ہے، میں اس پوائنٹ پہ کلام کر رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک عالم دین ہیں اور مجتہد ہیں، مفتی ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی فقہ اچھا جانتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے علم کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، کچھ تصحیح کروانا چاہتے ہیں، کچھ تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ایک عالم دین کسی دوسرے عالم دین کے پاس جائے اور کسی چیز کے بارے میں کویسچن کرے یا کچھ سیکھنے کی کوشش کرے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس کو عیب ناک نہ سمجھا جائے، بری نظر سے نہ دیکھا جائے، اس پر تنقید نہ کی جائے، کسی کی اس کے ذریعے تحقیر نہ کی جائے، اس معاملے میں اپنے آپ پر کسی جہت سے فخر نہ کیا جائے، یہ مناسب نہیں۔ ایک تو یہ برا ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین جا کے پوچھ رہا ہے، یہ تو بہت اچھی بات تھی، لیکن اس پہ تنقید کرنا یا رک جانا کہ یار میں جا کے پوچھوں گا تو اس میں تو میری بے عزتی کا عزت اس کے زوال کا پہلو ہے، یہ برا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ سیکنڈ میں کہہ رہا تھا کہ اس سے برا ایک اگر کوئی رکتا ہے تو اس سے برا ایک گروپ وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب علم دین سے اکثر خالی ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی مناصب کی وجہ سے، دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ بعض اوقات عقل کل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کے پاس پیسہ ہے، منصب ہے، افرادی قوت حاصل ہے، وہ مسجد کی کمیٹی میں آ گئے ہیں اور ایک عالم دین ان کی اطاعت کرنے پر، یا مفتی صاحب ہیں وہ اطاعت کرنے پر مجبور ہیں، تو ایسے لوگ بھی بعض اوقات کویسچنز نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی ناقص سی معلومات یا پھر کوشش کرتے ہیں کہ یار میں کسی سے پوچھوں گا تو بڑی بے عزتی کی بات ہے، یہ چپکے سے انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز نکالتے ہیں، کسی عالم دین کی تقریر سنتے ہیں، کسی بھی علم کی طرف منسوب کیے جانے والے شخص کی تقریریں سنتے ہیں، اس کی اسپیچ سنتے ہیں، اور اس سے نتائج نکال کر جو متاثر کر دے اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہوتا ہے اب کسی کے پاس جا کے سیکھا بھی نہیں کہ کوئی کہے یا اپنے بے عزتی محسوس کریں، اور چیز آ گئی اور اس کے بنیاد پر پھر بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بری چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اگر انٹرنیٹ سے علم حاصل ہو جاتا، اگر کتابوں سے بغیر استاد کی مدد کے علم حاصل کرنا ممکن ہوتا، تو جو لائبریرین ہے نا، لائبریری میں بیٹھا ہے، خصوصاً دینی لائبریری میں، وہ بہت عظیم عالم اور مفتی ہونا چاہیے تھا کہ اتنی کتابیں، اور وہ کتابیں پڑھتا بھی رہتا ہے، تو بہت بڑا عالم ہونا چاہیے تھا۔ کتابیں پڑھنے سے علم ضرور آتا ہے، لیکن تشفی نہیں ہو پاتی۔ تشفی کس چیز کی نہیں ہو پاتی؟ کہ آپ نے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، وہ صحیح بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا، جو آپ نے پڑھا ہے واقعی وہ آپ کے کام کا تھا بھی کہ نہیں تھا۔ اسی طرح انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنا تو اور زیادہ خراب ہے۔ بعض لوگ مسئلے کے لیے انٹرنیٹ پہ از خود کود جاتے ہیں اور پھر پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل اس اعتبار سے کہ وہاں پہ ہر شخص اپنی ایک رائے رکھے ہوتا ہے۔ 10-15 ویب سائٹس آپ دیکھیں، کوئی کہے گا جائز ہے، کوئی کہے گا مکروہ ہے، کوئی کہے گا حرام ہے، کوئی کہے گا یہ کینسر کا سبب بن جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یوں، کوئی کہتا ہے یوں۔ اب آپ کس کا نتیجہ کس سے نتیجہ نکالیں گے؟ لازم آپ کو ایک قابل اعتماد شخصیت چاہیے، علمی شخصیت، جس کے پاس جا کر آپ یہ پوچھیں تو وہ ان تمام آراء کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو پرفیکٹ ایک مسئلہ بتائے۔ لیکن کیا کریں جی، منصب ہے بہت بڑا، وہ بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، مجھے ایسے بہت سارے مال والے ملے ہیں، پیسے والے ملے ہیں، جو ارب پتی ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ کبھی مسئلہ معلوم نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو،
بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، بعض ان میں ایسے ہوتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور بعض اوقات وہ جو رائے قائم کر لیں، اس کے بعد اگر سامنے ایک بہت بڑے مفتی صاحب بھی ہونا، تو وہ پیسے کا ایک ایسا غرور، ایک ایسا تکبر ہوتا ہے، ایک ایسا فخر اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں میں جو کہہ رہا نا وہ ٹھیک ہے، آپ صحیح نہیں کہہ رہے۔ مشورے دینی معاملات کے اندر ہمارا مشورہ یہ بہترین ہونا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، چاہے سامنے والا اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، 50 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن اس کا مشورہ، اس کی رائے ناقص، ہماری کامل۔ یہ ہے خرابی، یہ غلطی ہے۔ آپ اگر انتقال کر جائیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا جب وہاں پھوٹی کوڑی بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی، خالی ہاتھ جائیں گے، کفن کے اندر کوئی جیب تو نہیں ہوتی کہ اس میں پیسہ رکھ کے لے جائیں، اور اگر آپ وصیت کر دیں کہ 50-60 جیبیں بنا کے ہر جیب کے اندر 1-1 کروڑ روپیہ رکھ دو اور 50-60 کروڑ اپنے ساتھ لے جائیں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قبر میں تو نفع نہیں دے گا۔ علم ساتھ جاتا ہے، تقوی ساتھ جاتا ہے، اچھا عمل ساتھ جاتا ہے۔ ایک عالم کی ایک ارب پتی پر اسی لیے فوقیت ہے، چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو، کہ ارب پتی کا اربوں روپیہ ختم ہو سکتا ہے، اس عالم کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ارب پتی مرے گا تو کنگال اور خالی ہاتھ حسرت کے ساتھ قبر میں جائے گا، یہ عالم مرے گا تو اپنے علم کے ساتھ قبر میں جائے گا، اور اس کے قبر میں علم کی وجہ سے راحت ہوگی اور اس کو سکون ملے گا۔ تو کس چیز کے اوپر آپ تکبر کر رہے ہیں، کس چیز پر غرور کر رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو ایک دینی شخص کی بالکل درست اور صحیح رائے قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا ایک اور طبقہ ہوتا ہے جو اس سے بھی برا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں کوئی دینی منصب بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، نہ دین سیکھا ہوتا ہے، نہ دنیاوی منصب ہوتا ہے، نہ دینی منصب ہوتا ہے، لیکن ان کی بھی اکڑ اتنی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر کے ذرا بڑے ہو گئے شاید، وہ یا ایک عام آدمی مسلمان، مطلب یہ کہ بالکل عام، لیکن وہ کہتا ہے میں کیوں پوچھوں علماء سے، ابے بھائی ان مولویوں سے تو اللہ بچائے، کون جائے ان کے پاس، وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس میں بھی کوئی اپنے لیے شاید بے عزتی کا پہلو سمجھتا ہے، کوئی دیگر مسائل، تو بیچارے پھر کیسے فلاح پائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مسلسل 23 سالہ زندگی میں علم لوگوں تک پہنچایا ہے، ان میں شعور بیدار کیا ہے، انہیں گناہوں کی معرفت دی ہے، ان کا تزکیہ نفس فرمایا ہے، انہیں تمام شعبہ زندگی سے متعلقہ مسائل سکھائے ہیں، اور جو قابل عمل چیزیں تھیں ان پر عمل کی دعوت دی ہے، اور ان کو فرمایا ہے، ان کو سمجھایا صحابہ کرام کو کہ رول ماڈل بنے، اور وہ بنے ہیں۔ تو ساری زندگی 23 سال تک تقریباً سمجھ لیجئے نبی کریم مسلسل علم سکھاتے رہے، صحابہ کرام کو سکھا کر انہیں آگے دعوت دی کہ آپ آگے سکھائیں، اور صحابہ کرام بھی سکھاتے رہے۔ آپ کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں بھائی جان؟ یہ تو نبیوں کی آمد کا مقصد تھا، لوگوں میں شعور بیدار کرنا، ان کو علم سکھانا، اور علم سکھا کے ان کو کامل کرنا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ بزرگوں کا مقولہ ذکر کر رہا ہوں، بزرگ فرماتے ہیں العوام کالانعام، عوام جانوروں کی مثل ہے۔ کیوں ایسا فرمایا؟ عوام سے مراد کیا ہے کہ جو علم نہ سیکھے ہوں، وہ مراد ہے۔ دیکھیں ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ دیکھیں انسان میں اور جانور میں ایک بنیادی فرق ہے، عقل اور علم۔ یہ دو کر لیں چلیں آپ، لیکن اس کو میں ملا دوں تو ایک ہی بنے گا کہ عقل سے آپ علم سیکھتے ہیں، آپ کی عقل کہتی ہے علم سیکھو تاکہ چیزیں سمجھ میں آئیں، لیکن آپ دو لے لیں، اور جانور کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں عقل اسی وقت درست کام کرتی ہے جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے، دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو۔ تو دنیاوی معاملات میں اس علم کی برکت سے آپ آسانیاں محسوس کرتے ہیں، نقصانات سے بچتے ہیں، اور کسی کے محتاج نہیں رہتے، اور دینی علم جب آپ کو حاصل ہوتا ہے تو عبادات کامل ہوتی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس، یعنی عقل تو ہے علم نہیں ہے، تو آپ کی عقل کبھی درست فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اصل کیا ہوا؟ علم ہوا۔ اب جانوروں کے اندر نہ عقل ہے نہ علم ہے، تو لہٰذا وہ صرف کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کھاؤ پیو اور کہیں سائے میں بیٹھ جاؤ، زندگی گزارو، بچے پیدا کر لو، اس کے بعد مر جاؤ۔ اب اگر ایک انسان بھی یہی کام کر رہا ہو عقل رکھنے کے باوجود کہ علم نہیں سیکھتا، اپنی عقل کا تھوڑا بہت استعمال کرتا ہے، وہ بھی اپنے صرف فائدوں کے لیے، آخرت کے لیے نہیں کرتا، اور کھاتا ہے پیتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، مر جاتا ہے، دونوں میں بنیادی کیا فرق ہوا؟ یہ علماء کہتے ہیں کہ عوام کالانعام، کہ عوام تو ایک جانوروں کی مثل ہوتے ہیں، وہ اس وقت جانوروں کی حدود سے نکل کر انسان، اور پھر اگر پورا تقوی پرہیزگاری کا مظاہرہ کریں
اور علم میں وسعت پیدا کرتے رہیں تو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتے ہیں۔ ہر فرشتے سے نہیں، عوام الناس ہر فرشتے سے افضل نہیں ہو سکتی، لیکن بہت سارے فرشتوں سے علم سیکھتے سیکھتے اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ وہ فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں، بہت سارے فرشتوں سے۔ پھر جتنا اعلیٰ مقام ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بلند، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہر مخلوق سے افضل ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ پھر درجہ بندی ہو سکتی ہے، اس پہ ہم ابھی بحث نہیں کر رہے ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ کہ اتنی طویل بات کہنے کا مقصد ایک حدیث کے ایک پوائنٹ سے میرا یہ تھا کہ خدا را عاجزی پیدا کریں، چاہے ہم علماء طبقے سے ہوں، میں ایک مفتی ہوں، مجھے بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اگر میں سیکھنا چاہوں تو مجھے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے ہی جن کے پاس منصب ہیں، آپ بھی میرے بھائی ہیں، اور اگر کوئی میری بہن ہے تو آپ ہماری بہن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر کوئی میں تنقید کرتا بھی ہوں تو خدا را اس کو پازیٹیو لیا کریں، نہ میں عقل قل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، نہ کوئی تکبراً ایسا کہتے ہیں، نہ آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک دل کا درد ہوتا ہے جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ شیطان ہمارے کسی بھی دنیاوی وصف کی بنا پر ہمارے قلب میں ایک تکبر بیدار کر کے ہمیں آخرت کے درجات سے محروم کروا دے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، اور خصوصاً بڑی معذرت کے ساتھ میں معذرت بار بار کر لیتا ہوں، جو باہر کے ملکوں میں شفٹ ہو گئے، ان کو نیشنلٹی مل گئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں تو ہماری عقل زبردست کامل ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں تو ہماری عقل کے مطابق کوئی ہے ہی نہیں، ان سے ہم فوق ہیں۔ تبھی تو دیکھو نا، یو ایس اے کا ویزا مل گیا، یو کے کا ویزا مل گیا، جرمنی، اٹلی، سوئٹزرلینڈ کا ویزا مل گیا، حالانکہ ان میں سے بہت سارے ان ویزوں کو چوریوں سے، فراڈ سے، دھوکے سے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض تو ایمان کو داؤ پہ لگا کے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھنا، ایسی دنیاوی منصب، ایسی مال و متاع، اس کی بنا پر غرور تکبر میں مبتلا ہو کر کسی سے علم سیکھنے سے رک جانا، یہ غلط ہے، ایسا نہ کیجئے۔ پھر اگر آپ عوام الناس میں سے ہیں تو آپ کو تو بہت زیادہ عاجزی کرنی چاہیے۔ یہ سوچنا کہ جی میں کیوں جاؤں علماء کے پاس، اور یا علماء کے کوئی آپس کے تنازعات، یا کوئی ایک عالم دین، دو عالم دین اگر وہ اپنے کسی ظاہری برے عمل کی وجہ سے بدنام ہو جاتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر سارے علماء پہ انگلیاں اٹھانا، بھئی یہ تو عالم ایسے ہی ہوتے ہیں، دیکھا نہیں وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تو ہم نہیں جاتے ان کے پاس۔ اس سے آپ خود نقصان کا شکار ہوں گے۔ اگر ایک کنویں سے آپ پانی نکالیں، بہت پیاسے ہیں آپ، ایک کنویں سے آپ نے پانی نکالا، کالا سا گندا پانی نکل آیا، 6 کنویں اور ہیں، تو کیا آپ یہ کہہ کر باقی کنووں کو چیک نہیں کریں گے کہ یار ایک میں کالا نکلا، چھوڑو یار یہ تو کنویں ہیں ہی خراب؟ یہ تو نہیں کہیں گے نا، آپ کہیں گے اس میں کالا نکلے، دوسرے میں چلتے ہیں، شاید وہاں صاف نکل آئے، شاید تیسرے میں، شاید چوتھے میں، شاید 5ویں میں، شاید 6ٹھے میں۔ آپ ٹرائی کریں گے، ڈول ڈالیں گے، نکالیں گے، اور جس سے پھر پاک و صاف پانی نکلے گا، پھر آپ سابقہ اس گندگی کو بھول جائیں گے، وہ اس کے ساتھ خاص تھی، اس کے اندر تو نہیں ہے، وہاں سے آپ اس سے پانی سے نفع حاصل کریں گے۔ یہ علماء کے ساتھ بھی معاملہ ہونا چاہیے۔ اور میں کبھی کبھی اپنے بھائی بہنوں کو سمجھاتا ہوں، بعض لوگ دین سے دور ہونے کے لیے ایک ہیلا بہانہ جو شیطان نے ان کو سکھایا ہوتا ہے یہی پیش کرتے ہیں۔ ان علماء کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں، سارے لڑتے رہتے ہیں آپس میں، تو فلاں کو دیکھو کیا کر رہا ہے، فلاں کو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ میں یہ جواب میں عرض کہتا ہوں بڑے دائرہ ادب میں رہ کر، کہ اگر علماء کے آپس کے مسائل، یا کسی ایک عالم دین یا 2 عالم دین کی بد کرداری آپ کو دین سے دور کر رہی ہے، اور آپ اس میں حق بجانب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، تو خدا را ذرا اپنے خاندان میں دیکھیں، خاندان میں بھی آپ کے بہت سارے ایسے ہوں گے، چاچا، ماما، تایا، پھوپھا بد کرداری میں مبتلا ہوں گے، اور آپس میں لڑ بھی رہے ہوں گے، تو پھر آپ کے اصول کے مطابق آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اس خاندان کے ساتھ وابستہ رہنے کا کیا فائدہ، دیکھو یہ لڑ رہے ہیں، وہ 2-3 وہ دیکھو بد کردار ہے، میں خاندان ہی چھوڑ رہا ہوں۔ پھر محلے کے اندر دیکھیں، ایسے نظر آئے گا محلہ چھوڑ دیں، پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی میں دیکھیں، ایسے نظر آئے وہ چھوڑ دیں، پھر اپنے آفس میں دیکھیں، کچھ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، برے لوگ ہیں اور خراب ہیں، بولے آپس میں لڑتے رہتے ہیں برے، اسے بھی چھوڑ دیں، پھر جنگلوں میں نکل جائیں آپ۔ تو باقی کسی بھی شعبہ ہائے زندگی سے آپ تعلق رکھتے ہو، کسی بھی اسٹیج پر، یہ دلیل نہیں آپ استعمال کریں گے۔ دین سے بھاگنے کے لیے کیوں یہ دلیل استعمال ہوتی ہے کہ جی علماء تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، وہ دیکھو ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ شیطانی مداخلت ہے، جس کو ہماری بھولی عوام سمجھ نہیں پاتی۔ خدا را نفس و شیطان کے ان واروں کو سمجھیں۔ ایک عالم خراب ہو سکتا ہے، 2 عالم خراب ہو سکتے ہیں، سب نہیں ہو سکتے۔ اگر علماء کا آپس میں اختلاف بھی ہے تو وہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ابھی آگے حدیث آ رہی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حدیثوں میں حدیث آ رہی ہے، الگ موقف رکھتے تھے۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ موقف تھا، دونوں ہی حدیثیں اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابن عباس کو وضاحت ہوئی تو آپ نے اپنے قول سے رجوع فرمایا کہ ہاں یہ مجھے مسٹیک ہوئی، آپ نے رجوع کر لیا، یہ آپ کی عظمت ہے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی آپس میں اختلاف رہا ہے، علمی اختلاف۔ تو آپ جب علماء کو آپس میں بظاہر ایک دوسرے کو جواب دیتے دیکھتے ہیں، یہ آپ کیوں نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ یہ ذاتیات پر مبنی ہے؟ ہو سکتا ہے علمی اختلاف ہو، تو یہ تو علماء کے مابین ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے علمی اختلاف، کیونکہ اس اختلاف کے بعد ہی انسان بہت اچھے نتیجے تک پہنچتا ہے۔ اور فرض کر لے اگر آپس میں بغض ہے، عناد ہے، ذاتی جھگڑے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، ہم بھی اس کو منع کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپ کو کس نے کہا کہ اگر دو عالم ذاتیات پر مبنی جھگڑا کر رہے ہیں اور اس میں مبتلا ہو کر بدنامی کا باعث بن رہے ہیں تو آپ ان دونوں کو بنیاد بنا کے پیچھے ہٹ جائیں؟ آپ تیسرے کے پاس آئیے نا جو ایسا نہیں کر رہا، آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے جو اچھے انداز سے دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے قریب آئیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوام الناس کو بھی دین سیکھنا چاہیے، علماء کے قریب آنا چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2177 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کو سونے کے بدلے میں نہ فروخت کرو مگر برابر برابر۔ یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا، بھی یوں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ سونے کو سونے کے بدلے صرف برابر برابر ہی بیچو، دونوں اس حدیث کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اور کسی عوض کو دوسرے سے کم نہ کرو، یعنی برابر ہو اور کم نہ کرو، کمی بیشی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کرو مگر برابر برابر، اور کسی عوض کو دوسرے سے کم نہ کرو، اور غائب کو نقد کے عوض فروخت نہ کرو، یعنی ادھار بے سے منع فرما دیا۔ بھئی چاندی لے لو، تمہاری جب چاندی آئے گی خرید لو مجھ سے، اور چاندی کے بدلے میں جب تمہاری چاندی آئے مجھے دے دینا۔ یہ سناروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بالکل اس طرح بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ قرض کا الگ مسئلہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، خرید و فروخت ہم کہہ رہے ہیں یہ جائز نہیں ہوتی ہے۔ باب بیع الدینار بالدینار نساء، دینار کی دینار کے بدلے میں ادھار خرید و فروخت، اس کے بارے میں حدیث آ رہی ہے، اور دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک ساتھ جمع کی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ حدیث ایک ہی ہوتی ہے، دو راوی ہوتے ہیں، ایک صحابی سے فلاں فلاں نے سنا، دوسرے صحابی سے فلاں فلاں نے سنا، ان دو صحابہ نے پھر نبی کریم سے سنا، بات ایک ہی ہوتی ہے، تو پھر یہ اس کو دونوں کی روایت کو جمع کر کے ایک ہی چیز حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے نمبر دو ہو جاتے ہیں، گویا کہ دو روایات بن جاتی ہیں۔ تو 2178 اور 2189 نمبر حدیث پاک ہے جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔